والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسنو بالوالدین احسانا۔ آج مغرب زدہ طاغوتی معاشرہ ہے، آج والدین کی جتنی تذلیل ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں اتنی نہیں ہے۔ آج مسلمان اور مولوی حضرات کہلوانے والے بھی اس حکم سے بالکل بے خبر ہیں، حالانکہ قرآن کریم کو دیکھا جائے فرمایا ما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تیرے پاس عندک، تیری حیاتی اور تیری زندگی میں تیرے پاس کس کو پہنچ جائے؟ الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک ان کا یا دونوں ان کے، فلا تقل لہما اف، ایک ہی جملہ کبھی سمجھ لو، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے، انہیں تکلیف پہنچے، انہیں دکھ پہنچے۔ لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ آج تو گالیاں نکالتے ہیں، آج تو والدین کو مارتے ہیں، آج والدین کو گالیاں نکالتے ہیں اور کہلواتے مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اف نہیں کہنی، ہوں تک نہیں کہنی۔ والدین بوڑھے ہو گئے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تفتیش بھی بڑھ جاتی ہے، ایک ایک بات کے متعلق 10 بار پوچھتے ہیں۔ پھر بتاؤ یہاں آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ توحید میں کتنا پکا ہے، توحید میں اگر پکا ہے اور ایمان میں پکا ہے تو اب والدین کی خدمت تیرے لیے امتحان آ گیا، اور امتحان بھی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کو بھی جانتا ہوں، خوشی خوشی رضا رضا کے ساتھ والدین کی خدمت کر، پوری خدمت کر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور کیسے کر کہ والد بوڑھا ہو گیا اور وہ ناراض ہے، غصے والے مزاج کا بن گیا، تبخیری مزاج بن گیا، یا والدین بوڑھے ہو گئے اور حافظہ کمزور ہو گیا، وہ بار بار تفتیش کرتے ہیں بیٹا کدھر گیا تھا، یہ کام کیا کیسے کیا، وہ کام کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، پھر فلاں مسئلہ کیسے تھا، ایک ایک بات دہرائیں گے۔ آدمی تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ 20 دفعہ تو میں نے بتائے اور میں نے بار بار بتایا۔ فرمایا خبردار وہ جتنی بار بھی پوچھیں پورے اخلاص اور نرمی کے ساتھ جواب دے۔ لا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، کسی صورت میں ان کو جھڑک نہیں دینی، اونچا آواز سے نہیں بولنا، آواز اونچا نہیں کرنا والد والدین کے سامنے، اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ اور فرمایا لا تنہر بصیاح و اغلاظ، مانا یہ ہے کہ والدین سے روکھی زبان بھی استعمال نہیں کرنی۔ جب جی بھی کرنے لگو تمہاری جی میں بھی نرمی ہو، تمہاری جی میں بھی ذلت کا اظہار ہو، نرمی کا اظہار ہو۔ جس طرح ایک سخت ترین مزاج والا آقا ہے اور غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی معذرت کے لیے وہ لہجہ اختیار کرتا ہے اپنے سخت آقا کے سامنے، تم نے ہر وقت والدین کے سامنے اس دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے، عاجزی والے لہجے سے بات کرنی ہے، نرمی والے لہجے سے بات کرنی ہے۔ بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان کے سامنے بات ادب والی، لہجے میں بھی ادب ہو، کریمن کریمن، لہجے میں بھی نرمی ہو، لفظوں میں بھی نرمی ہو، انداز میں بھی نرمی ہو، ہر طرح پیار محبت کے ساتھ ان کو جواب دو۔ چاہے والد 10 مرتبہ تم سے سوال کرے، 20 مرتبہ سوال کرے، والد ناراض ہیں، غصے میں ہیں، تم آگے غصہ نہیں کر سکتے، تم اپنی نرمی اختیار کر کے پیار محبت سے بھرے ہوئے جملے ان کے ساتھ جواب دینا ہے۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، تیسرا حکم ہے من الرحمت، فرمایا والدین کے لیے اپنے پروں کو جھکا لے، جس طرح مرغی اپنے پر
پرندہ اپنے پر جھکا لیتا ہے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے، پیار اور محبت دیتا ہے، اور ان کو کوئی دھوپ نہیں لگنے دیتا، سردی نہیں لگنے دیتا پرندہ، تو بھی اپنے پروں اور بازوؤں کو پھیلا لے اور اس پرندے کی طرح اپنے والدین کو اپنی آغوش میں لے لے، محبت میں لے لے، پیار میں لے لے، ان کے ساتھ من الرحمت اسی طرح پیار کر اور اسی طرح ان کو کندھا عاجزی کے لیے جھکا۔ او مبیدو سن رہے ہو کہ نہیں؟ جی۔ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اب توحید تمہیں تو بہت آ گئی ہے، تھوڑے اصلاح بھی شروع کرو، دوسری اصلاح، حقوق العباد بھی تھوڑے شروع کرو۔ تو ابتدا یہاں سے ہے، والدین سے، ادھر ہی تیری نمازوں کا بھی امتحان ہو جائے گا، تیرے عمروں کا، تیری حج کا، تیرے سارے دینداری کا پورا پیمانہ ناپا جائے گا کہ والدین کے ساتھ تو کیسے اس نے سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے۔ فرمایا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک تو ان کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرنی ہے، ہر قسم کی بھلائی کرنی ہے، اولاد پر فرض ہے کہ والدین کا خرچہ اولاد دے گی، بالغ اولاد، والدین کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد پر۔ آج تو کام الٹا نہیں ہو گیا، آج اولاد مانگتی ہے والدین سے تم ہمیں دو، حالانکہ والدین کو کس نے کھلانا ہے؟ اولاد نے، اولاد نے کھلانا ہے والدین کو۔ بیمار ہو گئے، علاج معالجہ کس نے کرنا ہے؟ اولاد نے کرنا ہے، والدین کا۔ چارپائی پہ پڑ گئے، میں کہتا ہوں بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے خدا کی قسم جس کو والد یا والدہ بڑھاپے میں خدمت کا موقع مل گیا، بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے، اور اس نے پھر دل سے خدمت کی، اخلاص کے ساتھ خدمت کی، قرآن مقدس کی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ان پہ عمل کرنے کی نیت سے والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت، والد کی خدمت کی۔ اس سے بڑا سعادت مند آدمی کوئی نہیں، سب سے سعادت مند انسان یہ ہے۔ فرمایا ان کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ لفظ قرآن کی عجیب ہے، وقت نہیں ہے، لفظ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، درمیان میں تشریح آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعا کیسے کر؟ اے میرے پروردگار میری اماں اور میرے باپ پہ رحم کر دے، ان پہ رحمت کر دے۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے۔ فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرنا، تو چھوٹا تھا، والدین نے تیرے ساتھ کیا، کیسے اس نے سلوک کیا، چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹا بچہ اس میں والد اور والدہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے بچے پر، اور ماں کی مشقتیں دیکھیں، والد کی مشقتیں دیکھیں، بچے کو بیمار دیکھتے ہیں، دونوں بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں۔ بچے میں بچہ روتا ہے تو صرف بچہ نہیں روتا، والدین کا دل بھی روتا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ اس کو چھاتی سے لگاتی ہیں، ساری ساری رات ماں جاگتی ہے، سردیوں کا موسم ہے اور بچے نے بستر پہ پیشاب کیا، ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، لیکن ماں بچے کو پھر بھی خشک جگہ دیتی ہے اور خود وہ پیشاب پاخانہ بھی برداشت کرتی ہے اور سردیاں بھی برداشت کرتی ہے۔ رات کو ہر گھنٹے کے بعد اون کی آوازیں آتی ہیں اور ماں جی کر کے بلاتی ہے۔ کبھی ماں غصے میں نہیں ہوئی، کبھی باپ غصے میں نہیں ہوا، تو نے میری نیند خراب کر دی، تو نے فلاں نہیں، نیند میں اٹھیں گے تب بھی اس سے پیار کریں گے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے۔ فرمایا کما ربیانی صغیرہ، تو بھی اپنے بچپن کو یاد کر لینا، ایک ایک بات تو 10 بار پوچھتا تھا، ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ معصومانہ سوال کرتا تھا تو والد تجھے غصے سے جواب نہیں دیتے تھے، ہنس ہنس کے پیار سے اور محبت سے تجھے والدین جواب دیتے تھے۔ آج ان کی حالت یہی بن گئی اور بار بار تجھے بولنا پڑتا ہے تو غصے کر رہا ہے اور تو پریشان ہو رہا ہے۔ کما ربیانی صغیرہ، اپنے بچپن کو بھی یاد کر اور پھر یوں دعا کر کہ اللہ
مجھ پہ میرے والدین پہ اس طرح رحمت کر دے، انہوں نے جیسے مجھے بچپن میں پالا ہے میرے دل کو بھی خالص کر دے اور میرے اعضاء کو بھی ان کی خدمت کے لیے خالص کر دے، اور میں اسی درد اسی محبت کے ساتھ والدین کی خدمت کر سکوں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، نفوسکم بہت سخت حکم ہے۔ فرمایا یہ جو خدمت کر رہے ہو اللہ کی نظریں تمہارے دل پہ ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے؟ کئی خدمت کرتے ہیں چلو کچھ جائیداد لکھوا لوں، کوئی خدمت کرتے ہیں والدین کو خوش کرنے کے لیے کہ وراثت سے کوئی ناجائز حصہ کروا لوں، مالی مفاد حاصل کر لوں یا کوئی اور مفاد حاصل کر لوں۔ فرمایا خبردار، خدمت کیسے کرنی ہے؟ میرا حکم سمجھ کے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ خدمت خالص کرنی ہے ابوت کے حق کی وجہ سے، والدین کے حقوق کی وجہ سے، لالچ والی خدمت نہیں کرنی، ہرس والی خدمت نہیں کرنی۔ اور یاد رکھو دنیا کے جتنے رشتے ہیں سب سے خالص رشتہ والدین والا ہے۔ بیوی والا رشتہ ہے لیکن وہ اس طرح خالص نہیں، تم بھول جاتے ہو۔ نئی سرکار آئی تو ماں بھول گئی، والدین بھول گئے، اور بیویوں کی بات مان کے والدین کو گھر سے نکلتی ہے، والدین کو جوتے مارتی ہیں۔ لیکن کبھی دیکھ لو والدین کا جذبہ اور بیوی کا جذبہ، اکثر یہی ہوگا کہ بیوی کا جذبہ ہوگا نوٹوں پر، لالچ پہ مبنی ہے۔ بیوی کی محبت میں صرف ایک لفظ بول رہا ہوں، اس کو خود سمجھ لو، سمجھدار آدمی ہو، صرف نوٹ شوٹ نہیں، بیوی کی محبت طمع اور لالچ پہ مبنی ہے، چاہے کوئی طمع بھی ہو، کوئی لالچ بھی ہو۔ والدین